السلام علیکم۔ آج ٹی وی پہ میں نے دیکھا وزیر اعظم صاحب کی میٹنگ تھی FBR کے افسران کے ساتھ، جس میں وزیر اعظم صاحب نے ان سے کہا کہ کوئی ایسا اقدام نہ اٹھائیں جس سے میری بدنامی ہو۔ تو اقدام اب کیا اٹھانا، جو اقدام اٹھانے تھے وہ تو اٹھا لیے۔ ہم یعنی کہ پاکستان کا کوئی شہری اپنے پدری جائیداد، باپ دادا کی جائیداد میں سے بھی اگر کچھ بیچے گا تو ان کو ٹیکس کی شکل میں ٹھیک ٹھاک ایک اماؤنٹ دے گا، جس سے پھر ان کی سبز نمبر پلیٹ والی گاڑیوں میں پیٹرول بھرا جائے گا۔ ان کے بچے گرمیوں میں ناران کاغان کی سیر کریں گے، اور وہ عوام جو اپنے باپ دادا کی جائیداد کسی مجبوری سے یا کسی بھی وجہ سے بیچتی ہے اور اس میں سے جو ٹیکس دیتی ہے، وہ اس ٹیکس سے یہ کوشش کریں گے کہ اپنی عیاشیاں بحال رکھیں، ان کو پروٹوکول ہو، ان کے آگے 10 گاڑیوں، ان کے پیچھے 10 گاڑیوں، اور ان کو بجلی کے بلوں میں، گیس کے بلوں میں، سب میں ریلیف ملے۔ اور پیسے کہاں سے آئیں؟ پیسے عوام کے باپ دادا کی جو جائیداد بکی ہے، یا اگر کسی نے باہر کوئی مزدوری کر کے کوئی پلاٹ لوٹ لے لیا ہے اور اس کو بیچ رہا ہے تو اس میں سے ایک ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ ان کو دے گا۔ تو بدنامی وزیر اعظم سے کہا کہ میری نہیں ہونی چاہیے۔ تو بدنام تو اس ملک میں کسی زمانے میں منی بھی بہت بدنام ہوئی، بدنام سے فرق نہیں پڑتا نا، بہت لوگ یہاں بدنام ہوئے اور اس کو بھول جاتے ہیں، کوئی ان کو حیا نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ ان ٹیکسوں میں تھوڑی ریلیف دی جائے تاکہ ملک چلے۔ ملک اس وقت جام ہوا ہے، اللہ گواہ ہے کہ نہ گاڑیوں کا کام، نہ پراپرٹی کا کام، کوئی کام نہیں چل رہا۔ عام لوگوں کے لیے، سفید پوش لوگوں کے لیے بہت مشکلات ہیں۔ تو جب اس ٹیکسوں میں ریلیف آئے گا تو ملک چل پڑے گا۔ جب ملک چل پڑے گا تو اس وقت فار ایگزامپل میں ایک چھوٹی مثال لیتا ہوں، کسی سوسائٹی میں یا کسی جس کو کہتے ہیں کمیٹی میں، CDA یا RDA یا KDA یا PDA، کہیں پہ بھی کوئی ٹرانسفریں ہو رہی ہوں، تو اگر نارمل دنوں میں دن میں فرض کر لو 100 ٹرانسفریں ہوتی تھی، تو آج کل آپ چیلنج ہے میرا، چیک کر لیں، 10 سے 15 ٹرانسفر بھی بہت مشکل سے ہوتی ہے، کیونکہ فیسیں زیادہ ہیں، لوگ خاموش ہوئے ہیں۔ جب فیسیں کم ہوں گی، ٹرانسفریں ایک دن میں 200، 250، 300 ہوں گی، اس سے زیادہ ریونیو اکٹھا ہوگا، لیکن فیسوں میں ریلیف دینی پڑے۔ بہت عوام نے بہت زیادہ فیسیں بھی دے کے دیکھ لیا ہے، تو بھی یہ خزانہ خالی رہتا ہے، کم فیسیں جو تھی تب بھی خزانہ خالی ہے۔ تو ملک جام ہے، ملک کو خدا کے لیے چلنے دیں، ملک کو چلائیں، ریلیف دیں عوام کو، اور مثال قائم کریں۔ اگر باہر کے وزیر اعظم، باہر کی دنیا کے وزیر اعظم، یورپ کے وزیر اعظم، سابقہ وزیر اعظم ٹرین میں سفر کر سکتے ہیں، تو آپ بھی یہ 10، 15 گاڑیوں کے پروٹوکول میں پھرنا چھوڑ دیں۔ کوئی اللہ سے ڈریں، کوئی بیس بدل کے ذرا عوام کی حالت تو دیکھیں۔ جج صاحب نکلیں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، بیوروکریٹس نکلیں، ذرا بازاروں میں دائیں بائیں کہیں ایسے، آپ ضروری نہیں کہ آپ سینٹورس جائیں، آپ ذرا محلوں میں ذرا حالات دیکھیں نا، ملک کے حالات کیا ہیں۔ لوگ پنکھے کی ہوا سے قاصر ہو گئے، کیونکہ 200 یونٹ سے یونٹ اوپر ہونا اور بل کا ڈبل ہونا لوگوں کی پہنچ سے باہر ہے۔ تو FBR کو چاہیے کہ ریلیف دے تاکہ ملک چلے۔ بحریہ ٹاؤن کے دن میں پہلے ایک دن میں 400، 500 ٹرانسفریں ہوتی تھی، وہاں جا کے دیکھ لیں آج کل تالے لگے ہوئے ہیں، دفتروں میں FIA والے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی ڈر کے مارے نہ فائل پلاٹ بیچ سکتا ہے، نہ خرید سکتا ہے، اور نہ خریدتا ہے، کیونکہ اتنا زیادہ ٹیکس اس پہ ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے پڑا رہنے دو۔ تو خدا کے لیے کوئی رحم کرے، ملک کو چلائیں۔ اللہ حافظ۔